اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم خواتین کی اعلیٰ اقتدار کے روشن تذکرے، سنہری کرنیں، جس کے رائٹر ہیں عبدالمالک مجاہد۔ اس میں ہمارا آج کا جو ہے وہ 12واں ٹاپک ہے، جس کا عنوان ہے شادی میں رقص کا انجام۔ میں شادی کی محفلوں میں شریک ہونے کی بڑی شوقین تھی۔ میں ایک دیندار عورت تھی اور میرا شوہر بھی بڑا دیندار تھا۔ وہ مجھے شادی بیاہ کی محفلوں میں شرکت کرنے اور مردوں کے ساتھ اختلاط سے بچنے کی تاکید کیا کرتا تھا اور مجھے اللہ کی رضا سے ڈراتا تھا۔ لیکن ایک روز میں کسی طرح شادی کی ایک محفل میں شریک ہو ہی گئی۔ شادی کی محفل سجی ہوئی تھی، عورتیں قسم قسم کے خوبصورت کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ محفل میں شریک عورتیں رقص کر رہی تھیں، گا رہی تھیں، دل لبھانے والی حرکتیں کر رہی تھیں۔ مجھے بھی جوش آیا اور میں بھی اپنا برقع اتار کر ناچ گانے میں شریک ہو گئی۔ میں چونکہ حسین و جمیل تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس رات شادی کی محفل میں شریک عورتیں میری تعریف کریں اور میرے حسن و جمال کا چرچا ان میں عام ہو۔ فی الواقعہ عورتوں نے میری تعریف و تحسین شروع کر دی اور کہنے لگیں کہ میں دلہن سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں۔ عورتوں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں پھول گئی اور میرے اندر میرے حسن و جمال کا غرور سا پیدا ہو گیا۔ ظاہر ہے اپنے حسن کی تعریف کسے پسند نہیں۔ میرا شوہر بارہا مجھے نصیحت کرتا تھا کہ بیرون خانہ میں اپنا پردہ کہیں بھی نہ اتاروں اور گھر سے باہر ہر وقت باپردہ رہوں۔ نیز مجھے یہ حدیث رسول سنایا کرتا، جس عورت نے اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ اپنا کپڑا اتارا، اس نے اپنے اور پروردگار کے درمیان پردہ چاک کر دیا۔ ایک روز میرے شوہر نے کسی خلیجی ملک کا سفر کیا۔ وہاں کسی دفتر میں دو نوجوانوں کے مابین اس امر پر اختلاف ہو گیا کہ خلیجی ممالک میں سب سے خوبصورت لڑکی کون سی ہے۔ ایک نوجوان فوراً اٹھا اور ایک ویڈیو کیسٹ لا کر حاضر کر دی، جسے اس نے میرے ملک کے کسی آدمی سے چوری چھپے بھاری قیمت دے کر خریدا تھا۔ اس کیسٹ میں شادی کی اس محفل کی ویڈیو بھی تھی، جس میں میں نے بھی شرکت کی تھی۔ جب نوجوان نے ویڈیو کیسٹ لگائی تو وہ منظر دیکھ کر میرے شوہر کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، جس میں میں رقص کر رہی تھی، گانا گا رہی تھی۔ میری زلفیں بکھری ہوئی تھیں اور میرا نصف سینہ عریاں تھا۔ دفتر میں بیٹھے لوگ میرے حسن و جمال کو دیکھ کر عش عش کرنے لگے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ میرا شوہر اندر ہی اندر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس کی آتش غیظ و غضب تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ وہ فوراً سفر کے دیگر کاموں کو ملتوی کر کے واپس اپنے وطن آ گیا۔ گھر پہنچا تو میرے اور اس کے درمیان زبردست جنگ چھڑ گئی اور نتیجتاً میرا انجام بھی وہی ہوا جو کسی عورت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اب میں مطلقہ ہوں، میری زندگی عذاب میں گزر رہی ہے۔ شقاوت و بدبختی نے مجھے رسوائی و بدنامی سے دوچار کر دیا ہے اور اب اکیلے زندگی کی گھٹن منازل طے کر رہی ہوں۔ میری لمحوں کی لغزش مجھ سے زندگی بھر کی مسرتیں چھین کر لے گئی۔ پیارے ناظرین کرام، کومنٹس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان آپ سب کا۔ اللہ حافظ۔